بسم الله الرحمن الرحيم. وتيمم الصحيح في المصر إذا حدث الجنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة. کہ ہر وہ نماز جن کا خلیفہ موجود ہو تو اس کے فوت ہونے کے خاطر تیمم کرنا جائز نہیں ہے. کہ جو نماز اگر اس کا کام موجود ہے تو اس کے اگر فوت ہونے کا اندیشہ ہو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ہر وہ نماز جس کا کام نہیں ہے اگر اس کا کہیں فوت ہونے کا اندیشہ وہاں تیمم کرنا جائز ہے. اب وقتی نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ تیمم کرنا جائز نہیں، اس کا کام موجود ہے، قضا ہے. وضو کر لے، وقت مل گیا ٹھیک ہونے قضا کر لے. جمعے کے فوت ہونے کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ ظہر موجود ہے، ظہر موجود ہے. لیکن جنازہ کو کوئی کام نہیں، جنازہ مل گیا تو ٹھیک ہو، قضا تو ہے نہیں. عید کی نماز مل گئی تو ٹھیک ہے، اگر فوت ہو گئی تو قضا نہیں، اس کے جمعہ شرط ہے اس کے لیے. تو عید کے فوت ہونے کے لیے یا جنازے کے فوت ہونے کے لیے وہ پتہ کہ اگر میں وضو کر کے آؤں نا تو آخری رکعت بھی مجھ سے نکل جائے گی، جنازے کی جو آخری تکبیر وہ بھی فوت ہو جائے گی، تو اب کیا کر لے؟ تیمم کر لے. اور تیمم صحیح ہو اور تیمم کر سکتا صحیح آدمی، صحیح اس مراد نہ معذور ہے نہ مسافر ہے، کچھ بھی نہیں. فی المصر شہر کہ دیہاتوں میں تک اس مصر کا جنگل میں تو پھر ضرب بجا تو پانی نہیں ہوگا کوئی مسئلہ. یہاں آبادی میں پانی ہوتے ہوئے تب بھی تیمم کی گنجائش ہے. کب؟ اذا حضرت الجنازہ، تو جب جنازہ کیا ہو جائے حضرت. ایک والولی وغیرہ ہوا وہ حالیے، حال ہے کہ ولی کوئی اور ہے. ولی کہتے ہیں رشتہ دار کو، بیٹا ہے، والد ہے، بھائی ہے. ولی اس لیے کہا کہ ولی کے حق میں چونکہ جنازہ فوت نہیں ہوتا ہے، اگر لوگ پڑھ لے ولی دوبارہ پڑھ سکتا ہے. اگر لوگوں نے پڑھ لے ولی نے والد شریک نہیں تو بیٹا شریک نہیں تو دوبارہ پڑھ سکتا ہے، تو اس کے حق میں فوت ہونا نہیں ہے، لہذا اس کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ جس کے جنازہ فوت ہو رہا ہے، نماز فوت ہو رہی، وہ ولی نہیں عام آدمی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب جنازہ ہو رہا ہے، اگر میں شریک وضو کر کے آ جاؤں تو چوتھی تکبیر وہ بھی کیا ہے مجھ سے نکل جائے گی، تب جا کے تیمم کر کے شریک ہو جائے. والولی غیرہ فخافا، یہ پہلا شخص، خافا کا تعلق ولی سے نہیں بلکہ عام آدمی جسے جنازے کا فوت ہونے کا اندیشہ ہو. ان اشتغل بالطہارتیں، اگر وہ مشغول وضو کرنے میں، ان تفوت الصلاۃ، تو اب اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے. کیوں؟ لانہا لا تقضا، اس کے قضائی کس کو کہیں جماعت شرط ہے. فتحقق العجز، تو اس شخص کے حق میں کہیں عجز ثابت ہو گیا. وقضا من حضر العید، اسی طرح کہ عید کی نماز، کہ عید کر کے جماعت شرط ہے نا، اکیلے انسان نہیں پڑھ سکتا ہے، جماعت نکل گئی نہیں کہ جا کے گھر پہ پڑھ لے، تو اس کی قضائی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو پتہ کہ دوسری رکعت بھی مجھ سے نکل جائے گی. اگر پہلی رکعت جا سکتی ہے اور دوسری رکعت مل جائے گی تب بھی اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہے. دوسری رکعت بھی نکل سکتی تب جا کے اس کو کہیں. فخاف ان اشتغل بالطہارۃ ان تفوت ان يفوت العید وتیمموا لانها لا تعاد، کیونکہ عید کی عادہ نہیں ہے. وقوله آگے امام صاحب ہدایت فرماؤ، وقوله غیرہ الولی غیرہ اشارۃ، قدوری کے سے بات میں اشارہ ہے الى انه لا يجوز للولی، ولی کہتے یاد رکھنا مثلا جنازے میں آنے والے تفسیر کے ساتھ کہ ولی ہر جو خونی رشتہ جیسے بیٹا ہے، والد ہے، بھائی ہے، جو بھی ہو، جس کو کہ دوبارہ جنازہ پڑھنے کا حق حاصل ہے، تو اس اگر یہ جنازہ کو دوبارہ پڑھ سکتا ہے نا، اس کے حق میں چون فوت ہونا نہیں ہے، لہذا اس کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اشعرانہ لا یجوز للولی وہو روایت الحسن عن ابی حنیفہ، یہ حسن زیاد سے مروی کس میں ابو حنیفہ سے، وہو صحیح ہو. اس ایک بات حضرت فرماتے نہیں تو ولی کو بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے.
صحیح قول کر اس قول کو رد کر دیں جس میں ہے کہ ولی کو بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے. مثلا مان لے کہ امام صاحب جنازہ پڑھا رہے، اب بیٹا ہے والد، اس کو پتہ ہے کہ میں وضو کر کے جو جنازہ نکل جائے گا، تو اس کو بھی کہ ہیں تیمم کا حق حاصل ہے، لیکن صحیح قول کا حق حاصل نہیں. ٹھیک ہے، امام صاحب پڑھا لے، باقی لوگ پڑھ لیں، یہ بعد میں دوبارہ پڑھ لیں، 2-3 آدمی کو ملا کر کیا کرے دوبارہ پڑھ لیں. لأن للولی حق الاعادت، یہ عدم جواز کی دلیل ہے. کیوں؟ ولی کو حق اعادہ حاصل ہے. فلا فوت فی حق ہی، تو اس کے حق میں جنازہ فوت ہونے کا کوئی حق نہیں کوئی صورت نہیں بنتی. وَإِنْ أَحَدَ، یہ تو اس وقت تک شروع ہی سے مسئلہ ہے، شروع ہی سے نہ آ رہا بغیر وضو کا ہوتا رہتا ہے. باقی تو عوام سے کیا شکوہ، تو تقریباً طلباء بھی یہ حال ہے. ہمیشہ یاد رکھنا بس ایک بات ہے، کبھی بغیر وضو کا کبھی آنا جانا نہیں، ہمیشہ باوضو رہو، پھر دیکھو آپ علم میں برکت ہوگی یا نہیں. ہمیشہ بھلے نماز کا وقت نہ ہو، جس صبح کو ایسے چھٹی میں یا عشاء کے بعد ایسے کبھی بغیر وضو کو نہیں بیٹھنا، ہمیشہ باوضو رہو. کوئی یہاں دیکھتے بس جنازہ ہے، بس اب چلو بھاگ رہے وضو خانے کی طرف. تو یہ اب تک یہاں تک تو بات تھی اس شخص کے لیے جو شروع سے اس کا وضو نہیں ہو، پتہ کہ میں شریک ہو گیا تو نماز ہے. آگے کہنا تھا وضو تھا لیکن بیچ میں کیا ہے وضو جاتا رہا اس کا. رمضان کا مہینے اس چولے پکوڑے بہت کھائے تھے، بس بیچ میں وضو گیا. اب اس کو معلوم ہے اگر میں کیا کر لوں وضو کر کے آ جاؤں نماز ہو تو وہی کھڑے کر کیا کرے تیمم کر لے، شریف بنا کر لے، بنا کر لے، وضو کر کے آگے شریک ہو گئے اور بیچ وضو ٹوٹ گیا اس کا. اب اسے کہ اگر میں دوبارہ کیا کر لوں جا کے وضو کر کے آ جاؤں تو نماز مجھ سے نکل جائے گی، چاہے جنازے کی نماز یا عید کی نماز، تو وہی کیا کر لے تیمم کر لے، فوراً بنا کر لے. وَإِنْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ، اگر امام کو حدث لاحق ہو گیا، اول مقتدی فی صلاۃ العید تیمم وبنا عند ابی حنیفہ، کیا کرے امام صاحب نے بنا کر لے. وقال، اور اس کے حسابین فرماتے لا یتمم، کیوں؟ لأن اللاحق یصلی بعد فراغ الامام. لاحق وہ شخص جو شروع سے امام کے ساتھ شریک تھا، شروع سے شریک، بیچ میں اس کا وضو ٹوٹ گیا تو جا کے وضو کر کے 1-2 رکعت نکلے گا اس سے، تو اب یہ نماز مکمل کرے گا بغیر قرات کی، کیونکہ حکم امام کے پیچھے ہے. تو صاحبین فرماتے یہ شخص تو لاحق ہے، شروع میں شریک تھا، جا کے وضو کر کے آ جائے، بس آ جائے کیا کر کے بنا کر لے. یہ کیوں تیمم کرے، پھر تو ہے لاحق. جیسے نماز میں سر ہوتا ہے، نماز میں جیسے زہر کی نماز، کسی نماز میں اللہ اکبر کہاں 1 رکعت بعد وضو ٹوٹ گیا اس سے، اور جا کے اسے وضو کر کے 1-2 رکعت نکل گئی، تو آ کے کہیں مکمل کرے گا نا بغیر قرات. وہ کو حکمن امام کے پیچھے کھڑے یہاں بھی اس طریقے سے، تو لہٰذا اس شخص کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے. جا کے وضو کر کے آج کیا کر لے، اگر اسی رکعت میں واپس آ گئے یا اسی تکبیر کے بعد فوراً پھر تو ٹھیک ہے. اگر دیر ہو گئی تو کیا کرے بغیر قرات کے کیا کرے عید کی نماز مکمل کر لے، اور عید کے جنازے جو 1-2 تکبیر فوت اس کو کیا کر لے مکمل کر لے، اور کیا چاہیے اس کو. وقال صاحبان فلا لا يتمم لان اللاحق يصلي بعد فراغ الامام، کس کے امام فراغت کے بعد، فلا يخاف الفوت، اس کے حق میں فوت ہونا نہیں، وہ تو شروع سے شریک تھا نا، جا کے وضو کر کے آ جائے. اگر اسی رکعت میں آ کے اسی تکبیر کے بعد فوت یہاں اگر 1-2 رکعت 1 رکعت نکل گئی تو کیا کر اس کو بغیر قرات مکمل کر لے، وہ تو شروع سے امام سے شریک ہے. اس دیگر نمازوں میں ہوتا ہے یہاں بھی اس طریقے سے. وَلَهُ، اور امام ابو حنیفہ کی دلیل ان الخوف باقن، فوت ہونے کا اندیشہ اب تک کیا ہے باقی ہے. لأنه یوم زحمت، رشکش کا دن ہے. ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جائے وضو کر وہاں سے گئے پخیر راغلے اختر مبارک سے نماز تو گئی.
रशकश के दिन है ना, हो सकता है कोई बात करे, कुछ करे, कुछ पता नहीं चलता है, ये थोड़ी बिना कर सकते हैं। ज़हमत कहते हैं रशकश को। फयातरीह आरिज़ुन, तो ऐसा आर्जा पेश आ सकता है, युफ़सिदु अलैहि सलातहू, जिसकी नमाज को क्या करे, फासिद कर ले। वो तो वजू करने के लिए गया, वहां से कोई आ रहा था, पखर आ गया, अख्तर मुबारक शख्तर बेहतर खुदा बारी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, उसने कहा ईद मुबारक, नमाज गई। ये कुछ भी हो सकता है, रशकश पता नहीं चलते, बखलाफ आम नमाज यहां से, तो लिहाज क्या तयम्मुम कर ले। लिअन्नहु यौम ज़हमतिन, ज़हमत कहते रशकश को, इज़्दिहाम को। फयातरी एतरा, यातरी पेश आना, पेश आ सकता है। आरिज़ुन, ऐसा आरिज़ा, युफ़सिदु अलैहि, हिकमत कौन है, मुसल्ली सलातहू, समझ गए। तो लिहाज क्या करे, बिना तयम्मुम करके बिना करे, उधर न जाए। वहां जाते है बखुदाते न ईद मुबारक, ने मुबारक, बस नमाज गई दोनों। आगे साबित है वल खिलाफ फीमा इज़ा शरअ बिल वुज़ू, इख्तिलाफ किसमें, वुज़ू से शुरू किया था, और क्योंकि शुरू हुई से अगर क्या कर ले, अगर शुरू में तयम्मुम किया था, अब अगर बीच में उसका तयम्मुम किया वुज़ू, अब कह के जाकर वुज़ू कर लो तो फिर तो नमाज, किंतु फिर पानी पर क्या होगा, कादिर होगा ना। ये इख्तिलाफ उस सूरत में है कि जब इब्तिदा उसकी वुज़ू से हो, तब ये इख्तिलाफ है। अगर शुरू से के मुतयम्मिम था तो अब हर हाल में क्या करेगा, तयम्मुम करेगा। अब उसके कहा वुज़ू के लिए कहा कि जाओ वुज़ू करके आ जाओ, फिर तो तयम्मुम क्या हो जाएगा, उसका टूट जाएगा ना, फिर तो नमाज शुरू से बातिल होगी। क्योंकि अभी क्या होगा, मुद्रिक बिलमा होगा, फिर पानी को पाने वाला होगा। वल खिलाफ फीमा इज़ा शरअ बिल वुज़ू, ये इख्तिलाफ अइम्मा के उस सूरत जो शुरू से किससे की थी नमाज को, वुज़ू से। वलो शरअ बि तयम्मुम में, अगर शुरू से नमाज शुरू के तयम्मुम करके, तयम्ममा व बना बिल इत्तिफाक, तो फिर बिल इत्तिफाक तुम बिना करे। क्यों, लिअन्ना लौ औजबना अल वुज़ू, अगर हम कह के जाओ वुज़ू करो, यकून वाजिद लिल माए, तो फिर क्या होगा, पानी को पाने वाला होगा। फी सलाते, नमाज के अंदर कहें युफ़सिदु, फिर नमाज तयम्मुम उसकी नमाज का वुज़ू से नमाज को फासिद कर देता है। तो लिहाजा अब क्या करें, शुरू में तयम्मुम कर चुका था ना, अभी क्या करेगा, तयम्मुम करेगा। अब आगे कहीं जा वुज़ू के तो कोई पानी मौजूद है, तो उसकी नमाज शुरू से क्या होगी, फासिद होगी। फिर वला यतयम्मम लिजुमअते, जुमे की नमाज के तयम्मुम नहीं करेगा। व इन खाफल फौता, इन वसलिये, और इन वसलिये को हुक्म ये है नाहुवी था, माखब को माँ बाप से मिलाना, अगर छे फौत हो तब भी तयम्मुम की इजाजत नहीं। लव वसलिया और इन वसलिया दोनों का कायदा ये, माँ बाप को माकब से मिलाना हुक्म में, लव अगर बिना करे तब भी इजाजत है। फाइन अदरकल जुम्मा था सल्लाहा, वुज़ू करके आ जाए, अगर जुम्मा को पाले पढ़ ले, व इल्ला सल्ला ज़ोहरा, तो क्या करे, क्यों काम मौजूद अरबान, क्यों लिअन्नहा तफूतु इला खल्फिन, कि जुम्मा फौत हो सके काम की तरफ हो, और काम क्या चीज है, जोहर, वो जोहर बखिलाफ ईद, बखिलाफ किसके, ईद के, वो काम की तरफ फौत नहीं होती, कोई काम है नहीं, लिहाजा वहां तयम्मुम करने की इजाजत है। वह कज़ा इज़ा खाफ़ फौत वक्त, तशबीह अदम तयम्मुम में, वो कज़ा तयम्मुम नहीं कर सकता है जब के वक्ती नमाज का फौत होने का अंदेशा हो। तो पता है कि मैं वजू कर लूं तो वक्त निकल जाएगा, नमाज कज़ा हो जाए, कज़ा होने दो, वजू करके आ जाओ, अगर मिल गए तो वक्त ठीक है, फिर कज़ा कर ले। वयक़ज़ी मा फ़ातहु लिअन्न अल-फ़वात इला ख़ल्फ़िन, कि यहाँ फौत किसकी तरफ है, काम का, वो क्या चीज है, कज़ा है, वो कज़ा हो। बस कर सर में कर देती
شرط اور سبب علت میں کیا فرق ہے؟ سب مسئلہ حسامی میں انشاءاللہ آنے والا کتاب القیاس میں پڑھو، نور الانوار میں سبب شرط علت سب وہاں آ جائیں گے، قیاس نور الانوار میں۔ کالے کپڑے پہننا کیسے، خاص کر محرم؟ عام طور پر جواز ہے تو، لیکن محرم میں چونکہ خاص کر ہے، روافظ کے شعر بچے تو بہتر ہے، وہ تو خاص کر چنباقت ہوگا اپنی نشانی بناتا تھا، بچنے میں عافیت ہے، وہ عام دنوں میں جائز ہے۔ وتر کی نماز میں 2 رکعت مکمل ہوئے اور غلطی سے دونوں سلام پھیر دیں، پھیرتے ہی یاد آ گیا کہ 1 رکعت باقی ہے، کھڑا ہو گیا اور 1 رکعت پوری کی، اسے صاف کر کے نماز ہو گئی۔ انسان کا غلطی ہو جاتی نا، سلام پھیرتی فوراً یاد ہے کہ 1 رکعت باقی، تو اٹھ کے کیا کرے، نماز مکمل کرے اور آخر سیدھے صاف کر، نماز ہو جائے گی۔ اگر ولی اپنے رشتہ دار کے دفنانے کے بعد پہنچ جائے، اگر جنازہ کرنا چاہے تو کیا، یعنی ٹھیک ہے، مثلا جنازہ ہو گیا تو تدفین بھی ہو گئی تو قبر بھی پڑھ سکتا، ولی کو اجازت ہے قبر۔ کبھی انسان ہو جاتا ہے نا، بیٹا ہے، والد ہے، نہیں پہنچ سکا، تدفین ہو گئی تو قبر میں پڑھ سکتا ہے۔ جمعات کی نماز میں امام پیچھے قرات نہیں کیا جاتا، تو نماز جنازہ میں امام کے پیچھے لوگوں کیوں قرات کرتے؟ ایک قرات نہیں، خدا تجھے عقل دے، اور دعائیں ہوتی، کہاں قرات ہے؟ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہوتی میرے بھائی، ثنا تو عام نمازوں میں کیا ہے، لوگ پڑھتے یا نہیں؟ تو پھر اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہوتا ہے، درود شریف آپ نماز میں پڑھتے یا نہیں مقتدی؟ اور تیسری تکبیر کے بعد کیا ہے، دعا ہوتی، دعا پڑھتے یا نہیں؟ یہ اس کی عقل ہے۔ کوئی شخص کسی چیز کے لینے کے لیے وکیل بن جائے، مثلا چیز کی قیمت 1000 روپے اور وکیل اس چیز کو 800 روپے میں خرید لے، تو بقایا 200 روپے اب اس میں جینا کیسے لا سکتا ہے؟ ہاں، جائے موکل کا ایک چیز 800 کی تھی، یہ 1000 کی تھی، اور میں نے 800 کے لیے، اور یہ 200 آپ کی امانت ہے، وہ اگر اپنی خوشی سے دے دو الگ بات ہے، تو چلو اپنے پاس رکھیں، ایسے اس کی اجازت نہیں ہے۔ بتانا پڑے گا کہ چیز میں نے 800 کو لی اور یہ 1000 روپے آپ کے 200 بچے، وہ اپنے خوشی سے دے چلے اپنے پاس حکومت، وہ الگ بات ہے، ایک اپنے طور پر بس کہیں وہ جیب میں ڈال، اس کی اجازت نہیں۔ اگر بیوی کا مہر زمین کچھ حصہ بعوض 1 لاکھ روپے اور شوہر کی بیوی کو 1 لاکھ روپے مہر دے دیں، کیا وہ زمین بیوی کی نہیں رہی تھی؟ ٹھیک ہے، زمین مقرر تھی نا، اب اس کا حق ہے کہ شوہر کہ چلو زمین کے بجائے میں آپ کو قیمت دے دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، ایک زمین ہے اور زمین قیمت 1 لاکھ روپے، اور بیوی کا چلو کہ زمین کی جو قیمت بنتی 1 لاکھ، ایک میں آپ کو دے دوں، پھر زمین پہ شوہر کو ہو جائے گی، زمین بیوی کو نہیں ملے گی، یہ آپس میں طے کر لے، ورنہ حق تو زمین ہے، اگر بیوی اپنی خوشی سے بجائے زمین کی قیمت لے رہے ہو، پھر زمین شوہر کو ہو جائے گی۔ اگر بیوی اپنا مہر شوہر پر مکمل معاف کر دے تو کیا وہ مکمل معاف ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، بیوی صاحب حقدار کو معاف کر سکتی ہے، ایک بشرط ایک برضائے خواہش، اس پہ دباؤ نہ ڈالے، شوہر معاف کروں گا تمہیں طلاق دے دوں گا، جان سے مار دوں گا، اگر وہ دباؤ میں آ کر معاف کرے، معاف نہیں ہوگا، اپنی خوشی سے معاف کرے تو، یا شوہر کے ذمہ 10 درہم تک ادا کرنا، ہر نہیں، جب بیوی معاف کرے سب معاف ہو جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے نماز جنازے کے 1-2 تکبیر کے رہ جائے تو کیا یہ آدمی کیا کرے گا؟ تو کیا کرے؟ تاڑی بجائے بس،
اور چیخے چل رہا تو کیا کرے بس جنازہ اٹھنے سے پہلے تکبیرات مکمل کرے فوراً سلام پھیرے. مثلا 2 تکبیر رہ گئی تھے نا امام سلام پھیرے بس یہ کہ اللہ اکبر پھر سلام پھیرے فوراً تکبیرات مکمل کرے. ہم باقی دعا وغیرہ معاف ہے. اگر کوئی آدمی پہلی رکعت میں 1 آیت 2 آیت پڑھ لیں اور بھول کر دوسری جگہ سے شروع کریں اور نماز پورے ہونے کے بعد آخر میں سیدھے صاحب ہے نہیں نماز ہو جائے. کبھی انسان ہو جاتا ہے نا شروع کرتے ہی بھول جاتا ہے تو آگے شروع تو یہاں سیدھے صاحب بھی نہیں نماز ایسے ہو جائے گی. سیدھے صاحب کی ضرورت نہیں. ایک سر ائمہ میں ہو جاتا غلطی ہو جاتی ہے سیدھے صاحب کی ضرورت نہیں ہے. بغیر سیدھے صاحب کی نماز پوری کر لیں.